رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مہینے تو سارے اللہ رب العزت کے ہیں، اور جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے، سعادت والا مہینہ ہے. اس میں تو ہمیں باعث مسرت ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، اور دل کو ایک اچھی اطمینان جیسی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ مہمان ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. اور مہینے تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، جس طرح کہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے. 12 مہینے ہیں، مگر یہ سارے 12 مہینوں میں جو سارے مہینوں کا جو کنگ ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بالکل جو ہے نا ہر ایک چیز سمیٹنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. یہ مہمان ہے، اور مہمان کی جو ہے نا انسان کو قدر کرنی چاہیے، اور اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کا احترام اور اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہمارے پر مہمان آیا ہے. اور ایسا مہمان جو رمضان کا مہینہ جیسا مہمان آ رہا ہے، تو ہمیں ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. ہمیں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی روزے کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے معاملات کا خیال رکھنا ہے، اپنی معاشرت کا خیال رکھنا ہے، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو. اور رمضان کا مہینہ ناراض ہو گیا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے. اور مہمان کی قدر اسی طرح کرنی چاہیے کہ جس طرح مہمان اس ہمارے رویے سے، ہمارے طرز عمل سے، ہمارے کام سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے، اور ہر ایک چیز سے نا مہمان خوش ہو کے جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا گواہی دے کہ آپ نے میرے کو مہمان بنا کر بھیجا، تو انہوں نے، میزبانوں نے میری بڑی عزت کی، اور انہوں نے اس مہینے کے اندر بڑی عبادت کی اور سجدے کیے. سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر ایک چیز کی ہم حفاظت کریں، جس طرح کے سوچ، دماغ، دل، ہاتھ، پاؤں، ہر ایک چیز کا ہم خیال رکھیں. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تہمت ہے، الزام تراشی ہے. ان تمام ایسے امور کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور روزے کے اندر ان چیزوں سے فرق پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. خصوصیت اس کی جو نسبت جو دی گئی رمضان کے مہینے کی طرف جو نسبت کی گئی، وہ اس کی خصوصیت کو بیان کیا گیا، اس کی افادیت کو بیان کیا گیا، اس کی اہمیت کو بتایا گیا. تو ہم رمضان کے مہینے کے اندر نماز کا اہتمام کریں، اور اگر کسی کے اوپر روزہ فرض ہے تو وہ روزے کا اہتمام کرے، زکوٰۃ کا اہتمام کرے، اور ہر ایک چیز کے اندر اگر کسی غریب کی، یتیم کی، مسکین کی، فقراء کی، مہاجرین کی، اور ضرورت مند کی، سائل کی، اور حاجت مند کی، ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر تو ایک ماحول بنا ہوا ہے. عام دنوں میں تو ایک ماحول نہیں ہوتا، مگر رمضان کے مہینے کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک کمپنی کا سیٹ ہو گیا، مالک ہو گیا، منیجر ہو گئے، سپروائزر ہو گئے، ہر ایک ادارے کے اندر، ہر ایک محکمے کے اندر، ہر ایک شعبے ہر سے تعلق رکھنے والے ہر ایک نماز کی طرف جاتے ہیں، دوسروں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں. مگر عام دنوں میں ایسا کوئی معمول نہیں ہوتا. ہاں، عام دنوں کے اندر ایک ماحول اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور پورے اس میں ادارے میں سے، پوری کمپنی میں سے چند ایک مخصوص لوگ جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. مگر رمضان کے مہینے میں ہر ایک جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان
رمضان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے، اس کے اندر تو نیکیاں جو ہے نا ڈھیروں جو ہے نا لوٹنے کا مہینہ ہے، کہ انسان جو ہے نا رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے نا نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اور اپنے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر ایک اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اور جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیا تو رمضان کا مہینہ جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دے گا، اور آخر کے اندر جو ہے نا پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو نتائج دیں گے۔ تو رمضان کے مہینے کو مہمان سمجھ کے اس کی قدر کرنے کی کوشش کرے، اور ہر ایک معاملات کے اندر نماز کو بڑھا دے، نماز کی پریکٹس کرے، مشق کرے، نوافل کا اہتمام کرے، جس طرح 5 نمازیں ہیں فرائض جو ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 5 نماز کو پابندی سے پڑھے، تراویح کو پڑھے، تراویح کو لازمی پابندی کے ساتھ پڑھے، اور اس کے علاوہ اشراق کی نمازیں، چاش کی نمازیں، اوابین کی نمازیں، تہجد کی نمازیں، صلاۃ التوبہ ہے، تو ان تمام نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کرے، اس سے کہ ماحول بنا ہوا ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ مہمان کس طرح ہے کہ رمضان کی جو مہینے کی عظمت ہے، اس کی جو شان ہے اور اس کی جو بزرگی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے آنے سے پہلے ہی، شعبان کے مہینے میں ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ جس طریقے سے انسان جو ہے وہ رمضان کے مہینے کو جس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس طریقے سے ادا مت کرے جس طرح انسان کی خواہش کہہ رہی ہے، یا جس طرح انسان کا من کہہ رہا ہے، اس طرح ادا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ رمضان کے مہینے کو اس طرح ادا کرنے کی کوشش کرے کہ جس طرح اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دے رہے ہیں، جو ان کی تعلیمات ہے، تعلیمات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، ان کے مبارک طریقوں کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ہمارے کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق رمضان کے مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو نہ دنیا میں فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں فائدہ ہوگا، اور نہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، لاڈلے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، کوئی بھی خوش نہیں ہوگا۔ جب تک ہم دین پر اگر چل رہے ہیں، اگر اپنی من چاہی زندگی کے مطابق ہم دین کو اوپر چل رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہو جائے گا کہ بس آپ نے روزہ رکھا ہے، اب جو اس کے روزے کی جو ثواب ہے اور اس کی جو نتائج ہمیں ملنے چاہیے یا اس کے جو اثرات ہمارے اوپر آنے چاہیے وہ نہیں آئیں گے، اس میں صفر ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بعین ہی چلیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ اور رمضان کا مہینہ مہمان کس طرح ہے؟ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بالکل اسی طریقے کا مہمان ہے جس طرح کہ ایک ہمارے گھر کے اندر ایک مہمان آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو سونے میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، پہننے میں، اڑنے میں اور ضروریاتی زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر اس کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا جو مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں بڑھانے کا ایک ذریعہ دیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک جو نیکی ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہر نیکی کا جو عمل ہے 70 گنا بڑھ جاتی ہے وہ۔ تو ہم اپنے ہر دینی معاملات کے اندر، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمرے سے ہو، چاہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہو، چاہے اس کا تعلق قرآن مجید کی تلاوت سے ہو، چاہے اس کا تعلق ذکر و عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق خدمت سے ہو، چاہے اس کا تعلق دینی کسی بھی شعبے سے ہو، جس شعبے کے جو بھی شعبے کے اندر ہم رمضان کے مہینے کے اندر ہم اس کو کریں گے تو خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ہر ایک چیز سے، گناہوں سے بچاتے ہوئے چلیں اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔
سائل کو جو ہے نا اس کی جو ضرورت ہے، سوال کرنے والے کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی جو مستحق لوگ ہیں ان کی امداد کریں، جس طریقے سے بھی ہو، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر طاقت دی ہے آپ اپنے طاقت کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے بقدر آپ کو دے گا، اور جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو وہ تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ ایک درخت کے اوپر کتنے پتے موجود ہیں، اور اس درخت کے اوپر جو پتا ٹوٹ کے نیچے گر رہا ہے کتنی کلابازیاں کھاتے ہوئے، کیسے لڑکھڑاتے ہوئے، کتنی کلابازیاں کھاتے ہوئے وہ جو نیچے زمین پہ پہنچ رہا ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ فرمایا نا قرآن مجید کے اندر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے میں تو تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہم اللہ رب العزت کو دکھائیں کہ اللہ رب العزت یا باری تعالیٰ یا پروردگار عالم یا خالق کل یا مالک کل یا رازق کل یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، آپ نے ہمارے اوپر جو ایک مہینہ ہمارے کو دیا مہمانی کے طور پر، وہ آیا ہمارے پاس، ہم نے اس کی کس طرح عزت کی، کس طرح ہم نے اس کا اکرام کیا، کس طرح ہم نے اس کی قدر کی۔ اللہ رب العزت دیکھیں گے کہ میرے بندے نے رمضان کی کتنی قدر کی، اور رمضان کے مہینے کے اندر انسان جو نیک عمل کرتا ہے، روزے دار جو روزہ رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت دیتے ہیں، اور جس چیز کا اجر اللہ رب العزت خود دے تو آپ میرے کو خود بتائیں انصاف کے ساتھ، اللہ رب العزت رحیم و کریم ذات ہے، اور سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور اللہ رب العزت تو سارے حکمرانوں کے حکمران ہیں۔ یہ تو سارے جو چھوٹے حکمران ہیں یہ تو برائے نام ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے دار البقا نہیں ہے، باقی رہنے والا گھر نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز کے اوپر زوال ہے، اور ہر ایک چیز زوال کی طرف جا رہی ہے، اور ہر ایک چیز کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے ہر ایک چیز، ہر ایک شے فنا ہو جانے والی ہے، اور اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے، کوئی ہستی ہے، تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی ہر ایک چیز کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر ہم رمضان کے مہینے کو مہمان سمجھتے ہوئے اس کا اکرام کریں، خوب اکرام کریں، نماز پڑھ کر، عبادت کر کر، زکوٰۃ دے کر، عمرہ کر کے، اور نوافل پڑھ کے۔ رمضان کے مہینے کے اندر، رمضان کو جو مہینہ ہے مہمان ہے، یہ اپنے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو رکھ دیں کہ رمضان کا مہینہ ایک مہمان ہے، تو مہمان کی قدر کس طرح ہو، اس کی قدر اسی طریقے سے ہو کہ ہم نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، عمرہ کر کے، نوافل پڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خوش کر کے، راضی کر کے، اور جتنی حسب توفیق، حسب استطاعت، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے، سائل جو سوال کرنے والا ہے اس کی حاجت کو پورا کر کے، ہر ایک طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر کمانے کی کوشش کرے۔ تو سارے بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اس چیز کا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن رحمن اشرح صدري قرآن